آقا علیہ الصلوۃ والسلام وجہ تخلیق کائنات ہے۔ اس کائنات کے تخلیق ہونے کی وجہ آپ کہ اللہ رب العزت نے آپ کی خاطر اس کل کائنات کو پیدا فرمایا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نور مبارک کو اللہ نے ساری خلق میں سب سے اول پیدا فرمایا، اور نبیوں کے اندر سب سے آخر میں آپ کو بھیجا، اور آپ کو ایسی ایسی شانیں عطا فرمائی کہ جو کسی عام انسان کو تو کیا ملنی تھی وہ انبیاء کرام کے حصے میں بھی نہ آئی۔ یعنی آپ کی ذات کو اللہ نے ایسا بنایا ہے کہ آپ انبیاء میں بھی بے مثل ہیں۔ تو جو نبیوں کی قطار کے اندر، نبیوں کی صف کے اندر بے مثل ہو، اس کا مثل کوئی عام انسانوں میں ڈھونڈتا پھرے کہ کوئی مل جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جن کو اللہ رب العزت نے بے مثل بنایا ہو تمام نبیوں میں، تو اس کا مثل عالم بشریت میں کوئی انسان کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس ماہ مبارک کے اندر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہے، اور آپ کی تشریف آوری ہے۔ اور اب تو انسان اور دنیا کا کلچر آہستہ آہستہ رواں دواں ہوتے ہوتے ایک ایسی سٹیج پر پہنچ گیا ہے کہ اب اس کے لیے کسی دلیل کی بھی ضرورت نہیں کہ اپنے نبی کی برتھ ڈے کو منایا جائے یا نہ منایا جائے۔ اب یہ سوال ہی دفن ہو گیا۔ جو لوگ یہ اعتراض اور سوال کرتے تھے کہ میلاد منانا، سیلیبریٹ کرنا، ولادت باسعادت کا ذکر کرنا اور جلوس نکالنا، یہ کہاں لکھا ہے، اب وہ بھی دفن ہو گئے، ان کا اعتراض بھی دفن ہو گیا کہ اللہ نے میرے آقا کے میلاد کی شان کو اتنا نمایاں کر کے واضح کر دیا ہے کہ اب اعتراض کرنے والوں کے اعتراض ماند پڑ گئے اور میلاد مصطفیٰ کا چاند چمک رہا ہے۔ کیونکہ جسے اللہ روشن کرنا چاہے اس کی روشنی کو کوئی کم نہیں کر سکتا، جسے اللہ بڑھانا چاہے اسے کوئی کم نہیں کر سکتا، جسے اللہ عروج دینا چاہے اسے کوئی نیچے نہیں لا سکتا، اور جسے اللہ پھیلانا چاہے اسے کوئی سمیٹ نہیں سکتا۔ تو یہ جو تذکرہ پڑھ رہا ہے میلاد مصطفیٰ کا، یہ اللہ رب العزت کا وعدہ ہے اپنے حبیب کے ساتھ، اور اس کی اپنی منشاء محبت ہے کہ اس میلاد کے جرچے کو عام کیا جائے۔ اور آپ دیکھیں تو اللہ رب العزت نے آقا علیہ السلام کے ساتھ ایک اور آیت مبارکہ میں ایک وعدہ فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، جو آنے والا وقت ہے آپ کی شان میں یہ پچھلے گزرے ہوئے وقت سے بہتر ہوگا۔ پچھلے گزرے ہوئے وقت سے آنے والا وقت بہتر ہوگا، آنے والا وقت بہتر ہوگا، اور وہ اولا ہوگا۔ تو ہر آنے والی گھڑی میں بہتری ہے، بلندی ہے، برتری ہے، رفعت ہے، اضافہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان ہر لمحہ بڑھ رہی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام چاہے عالم ارواح میں تھے، آپ کی شان وراء الورا تھی، آپ عالم دنیا میں تشریف لائے، آپ کی شان بلند و بالا رہی، اور آپ وصال فرما ہوئے، عالم برزخ میں تشریف فرما ہوئے، اس کے باوجود آقا علیہ السلام کی شان اور عظمت کو اللہ رب العزت ہر لمحہ بڑھا رہا ہے۔ تو وہ جو ہر لمحہ بڑھ رہی ہے وہ ہر جہت سے بڑھ رہی ہے۔ تو گویا کہ یہ جو میلاد کا تذکرہ پڑھ رہا ہے، اور کچھ لوگوں کو اس موقع پر بہت سارے سوال یاد آ جاتے ہیں کہ یہ کیوں پڑھ رہا ہے؟ بھئی یہ آپ
ہم سے نہ پوچھیں کہ کیوں بڑھا رہے ہو، یہ رب سے پوچھو کہ وہ کیوں بڑھا رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس بات کا وعدہ فرمایا ہے کہ ہر آنے والی گھڑی پچھلی گزری ہوئی گھڑی سے بہتر ہوگی۔ بے شک۔ اور پھر آقا علیہ السلام کے لیے یہ عالم یا وہ عالم یہ کوئی معنی نہیں رکھتا، کیونکہ آقا علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، تو جب آپ ہر عالم کے لیے سراپا رحمت ہیں تو چاہے عالم دنیا ہو وہ بھی رحمت مصطفیٰ کے سائے کے نیچے ہے، اور عالم برزخ ہو وہ بھی رحمت مصطفیٰ کے سائے کے نیچے ہے۔ اس لیے لازم ہے کہ اس ماہ مبارک میں بڑھ چڑھ کر خوشی کا اظہار کیا جائے، اور ہر کلمہ گو پر لازم ہے کہ وہ حضور کی خوشی ایسے منائے کہ اس کی اپنی زندگی کی ساری خوشیاں پیچھے رہ جائیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تمہاری محبت، تمہاری اولاد کی محبت، تمہارے آباء و اجداد کی محبت، تمہارے بیوی بچوں کی محبت اگر اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے بڑھ جائے تو میرے عذاب کا انتظار کرو۔ ایمان یہ ہے کہ ہر محبت پیچھے رہ جائے اور اللہ اور اس کے رسول کی محبت آگے بڑھ جائے۔ تو اگر ہر مومن اپنی زندگی میں جائزہ لے کہ ہمیں اپنی خوشی سے بھی محبت ہوتی ہے، ہمارا بیٹا پیدا ہوتا ہے اس کے لیے ہم کتنا خوشیاں مناتے ہیں، شادی کرنی ہو کتنا خوشیاں کرتے ہیں، تو جتنا خوشی اپنی محبت اور اپنے جذبات کے اظہار کے لیے کرتے ہیں، ان ساری خوشیوں سے بڑھ کر خوشی محبت مصطفیٰ کے اظہار میں ہونی چاہیے۔ اس لیے یہ خوشی بڑھ رہی ہے، بڑھتی رہتی ہے، مگر خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اس خوشی کے اندر شریک ہوتے ہیں، کیونکہ یہ بھی بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تو ہے کل کائنات کی طرف، اور یہ قرآن مجید کی ایک آیت نہیں کئی آیات سے ثابت ہوتا ہے۔ کہیں فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، کہیں فرمایا الا کافتا للناس، کہیں فرمایا للعالمین نذیرا۔ تو آقا علیہ السلام کو اللہ نے تمام خلق کے لیے نبی بنا کے بھیجا، حتیٰ کہ جبرائیل امین بھی حضور کی امت میں ہے، فرشتے اور نورانی مخلوق بھی آقا علیہ السلام کی امت میں ہیں، اور جن و بشر بھی آقا علیہ السلام کی امت میں ہیں، تو کل خلق آقا علیہ السلام کی امت میں ہے، سبھی کی طرف بھیجا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے کا احسان جتلایا جب، تو اس وقت کہا کہ بھیجتے وقت کہا میں سب کی طرف بھیج رہا، لیکن جب احسان جتلایا تو یہ نہیں کہا میں سب پر احسان کر رہا ہوں کہ اپنا حبیب تمہارے اندر بھیج رہا ہوں۔ جب اپنے حبیب کو بھیجا اور احسان جتلایا تو فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، بھیجا عالمین کی طرف مگر احسان جتلایا صرف مومنین پر، کہ میرا مومنین پر احسان ہے کہ میں نے اپنے رسول کو بھیج دیا ہے۔ باری تعالی جب بھیجا سب کی طرف ہے تو احسان بھی تو سب پر ہے، تو صرف اہل ایمان پر کیوں احسان جتلا رہا ہے؟ جب بھیجا سب کے لیے ہے اور رحمت بھی سب کے لیے ہے تو پھر احسان بھی سب پر ہوا، سب عالمین پر ہوا۔ تو اس نے فرمایا ہاں بھیجا سب کے لیے ہے، احسان بھی سب پر ہے، لیکن احسان جتلاؤں گا سب کو نہیں، کیونکہ ان میں سے کچھ قدر والے ہیں کچھ ناقدرے ہیں، تو ناقدروں کو میں احسان جتلا کر اپنے احسان کی ناقدری نہیں کرنا چاہتا، میں قدر کرنے والوں کو متنبہ کروں گا، ان کو ایڈریس کروں گا اور انہیں مخاطب ہو کر کہوں گا کہ ہاں تم قدر جانتے ہو کہ میں نے کتنا بڑا احسان کیا ہے، تو قدر جاننے والوں آؤ اس احسان کی ایسی خوشی مناؤ کہ ساری دنیا جھوم اٹھے کہ میلاد مصطفیٰ کا مہینہ آ گیا۔ اس لیے اس ماہ مبارک میں ہر صاحب ایمان کو بڑھ چڑھ کر
خوشی کا اظہار کرنا چاہیے۔ اور صاف ظاہر ہے جب مومن خوشی مناتا ہے تو مومن کسی غلط کام کے ذریعے خوشی نہیں مناتا ہے، مومن خوشی مناتا ہے نیکی کے ذریعے سے اور ان چیزوں کے ذریعے سے جو اس کے لیے جائز اور حلال ہے۔ جب مومن خوشی مناتا ہے تو وہ شراب پی کر خوشی کا اظہار نہیں کرتا ہے، وہ بدکاری کر کے خوشی کا اظہار نہیں کرتا ہے، وہ لغو اور فحش چیزوں کے ارتکاب سے خوشی کا اظہار نہیں کرتا ہے، وہ اللہ کی حدود کو پھلانگ کر اور اللہ کی حدود اور احکام کو توڑ کر خوشی نہیں مناتا، بلکہ وہ اللہ کے حدود کے اندر رہ کر خوشی مناتا ہے، وہ نیکی اور بدی کے تصور کو سامنے رکھ کر خوشی مناتا ہے کہ ہاں اس خوشی میں ہر وہ نیک کام کرنا ہے جس کو اللہ اور اللہ کے رسول نے پسند فرمایا ہے۔ اور خود آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خوشی منائی، اور آپ اور میں تو سال بعد میلاد مناتے ہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سال بعد نہیں منایا، ہر مہینے بھی نہیں منایا، بلکہ ہر ہفتے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پیر کے دن کا روزہ رکھتے تھے۔ تو جب ایک صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پیر کے دن کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو آقا علیہ السلام جواب میں یہ بھی فرما سکتے تھے کہ روزہ میں اس لیے رکھتا ہوں ہر پیر کے دن کہ یہ روزہ اللہ کو پسند ہے، یا میں اس لیے روزہ رکھتا ہوں کہ یہ نیکی ہے، یا میں اس لیے روزہ رکھتا ہوں کہ اللہ کا قرب ملتا ہے، یا میں اس لیے روزہ رکھتا ہوں کہ اللہ کی رضا ملتی ہے۔ ان میں سے کوئی بات آقا علیہ السلام نے نہیں فرمائی۔ پوچھا روزہ کیوں رکھتے ہیں ہر پیر کے دن؟ فرمایا اس لیے کہ اس دن میرا میلاد ہوا ہے، یہ میری ولادت کا دن ہے، اس لیے میں اس دن روزہ رکھتا ہوں۔ تو گویا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہر ہفتے اپنی ولادت باسعادت کو سیلیبریٹ فرما رہے تھے، خوشی اور شکر کا اظہار کر رہے تھے کہ باری تعالیٰ تیرا شکر ہے جو تو نے مجھے اتنی عظمتیں عطا فرمائی، اتنی شان عطا فرمائی اور مجھے تمام نبیوں میں سب سے اونچا بنایا ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس پر شکر ادا کرتے تھے، اور مومن اللہ کی ہر نعمت پر، ہر احسان پر شکر ادا کرتا ہے، شکر بجا لاتا ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام روزہ رکھتے تھے۔ اب کوئی کہے گا کہ حضور تو روزہ رکھتے تھے تو لہٰذا روزے کے علاوہ کوئی اور کام کرنا پھر جائز نہیں ہے۔ تو دیکھیے آقا علیہ السلام جو روزہ رکھتے تھے ہر پیر کو، کیا وہ روزہ فرض تھا؟ تو اس کا جواب ہے نہیں، وہ روزہ کیا تھا؟ وہ نفل تھا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نفلی روزہ رکھ کر تو اس خوشی کا اظہار کر رہے۔ تو اس سے ہمیں یہ پتا چلا کہ آقا علیہ السلام کے میلاد کے دن اور میلاد کی وجہ سے اور میلاد کی خوشی میں کوئی بھی نفلی کام کرنا یہ سنت مصطفیٰ ہے، کوئی بھی نفل کام سر انجام دینا یہ سنت مصطفیٰ ہے، اور وہ نفلی کام اور نفلی عبادت کرنا میلاد مصطفیٰ کی وجہ سے، اس کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت کے اندر بتا دیا ہے۔ تو گویا آج اگر کوئی محفل سجاتا ہے تو یہ بھی نفلی کام ہے، کوئی بتا دے کہ کیا یہ نفلی کام نہیں ہے؟ اگر کوئی ذکر مصطفیٰ کے لیے کوئی لنگر پکاتا ہے تو یہ بھی مستحب اور نفل عمل ہے۔ اگر کوئی جلسہ منعقد کرے، کوئی چراغاں کرے، کوئی خوشی کا اظہار کرے، تو یہ سارے نفلی کام ہیں، اور جب ایک نفل کام ثابت ہے سنت مصطفیٰ سے تو یہ اصل ہے کہ ہر نفل کام میلاد مصطفیٰ کے اندر کرنا جائز ہے۔ یہ عقل اور صرف جائز نہیں، آقا علیہ السلام کی سنت ہے، کوئی بھی نفلی کام کریں۔ پھر بہت سارے لوگوں کو ایسے موقع پر ایک بخار سا چڑھ جاتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ یہ فضول خرچی ہو رہی ہے۔ تو بھائی کیا آپ کو سارا سال فضول خرچی یاد نہیں آتی اور اس موقع پر یاد آتی ہے؟ اور معاذ اللہ یہ جن کو یہ یاد آتا ہے کہ یتیموں کو دے دیں، غریبوں کو دے دیں، فلاں کام میں لگا دیں، یہ لگا دیں، یہ ویلفیئر ہے، فلاں ویلفیئر ہے، تو وہ ان کی اپنی زندگی کے اگر لائف سٹائل کو دیکھیں، ان کا رہنا سہنا دیکھیں، تو انہیں کہیں کہ پھر جب آپ کپڑے لینے کے لیے جاتے ہیں تو اس وقت آپ کو غریب اور یتیم یاد کیوں نہیں آتے؟ اس وقت آپ مہنگی چیزیں کیوں خریدتے ہیں؟ اپنے استعمال میں مہنگی چیزیں کیوں لاتے ہیں؟ پھر اچھے مکان کیوں بنائے، اچھی گاڑیاں کیوں لی، جائیدادیں اور زمینیں کیوں بنائیں؟
پھر آپ اچھا کھاتے پیتے ہیں، ضروریات زندگی لیتے ہیں، اس وقت وہ غریب کہاں جاتا ہے، وہ یتیم اور مظلوم کہاں جاتا ہے؟ وہ سارا کچھ اٹھا کے اس کو کیوں نہیں دیتے؟ یہ پھر ایسے تو پھر کل کلاں کوئی کہے کہ یہ جتنا کچھ تزئین و آرائش پر خرچ ہوتا ہے پھر یہ وہ بھی فضول خرچی ہے۔ تو یہ ایک بیمار ذہن کا سوال ہے۔ جو سب ذہن بیمار ہے اور جس کا ایمان اور عقیدہ بھی بیمار ہے، تو یہ اس بیمار ذہن کے یہ سوالات ہیں کہ ایسا کر لیں ایسا کر لیں۔ تو آپ دیکھیں دنیا کے اندر، میں پچھلے دنوں ایک جگہ پر ہم تھے، تو یہ سوال کسی نے کیا، تو جس مسجد میں ہم تھے اس میں فانوس لگے ہوئے تھے اور اتنے قیمتی فانوس لگے ہوئے تھے، تو میں نے کہا یہاں آپ نے ایک 5 کروڑ کا بلب کیوں نہیں لگایا؟ دیکھنا تو صرف اتنا تھا نا کہ روشنی ہو آنے جانے کے لیے، تو اس کے لیے آپ نے اتنا کیوں نہیں کیا؟ تو اللہ کی رضا کی خاطر جب آپ خرچ کرتے ہیں تو وہ فضول خرچ نہیں ہوتی، وہ فضول خرچی نہیں ہوتی۔ اللہ کی رضا کی خاطر آپ جتنا کچھ لٹاتے چلے جاتے ہیں، خرچ کرتے چلے جاتے ہیں، جو اسے فضول خرچی کہتا ہے وہ نہ قرآن کو سمجھتا ہے نہ دین کو سمجھتا ہے، اس نے نہ اللہ کی بندگی اور عبادت کو سمجھا ہے نہ مصطفیٰ کی محبت کو سمجھا ہے۔ جس نے دین کے تصورات کو سمجھا ہے اسے پتا ہے کہ اللہ کی رضا میں خرچ کرنا، ہر حد سے بڑھ کر خرچ کرنا، یہ باعث اجر ہوتا ہے، کبھی فضول خرچی نہیں ہوا۔ فضول خرچی وہ ہے جسے آپ بے مقصد خرچ کریں، فضول خرچی وہ ہے جسے آپ ناجائز خرچ کریں۔ ایسے تو پھر آپ یہاں حکومت کو بھی کہنا شروع کر دیں یہ آپ نے پارک کیوں بنائے، یہ گراؤنڈز کیوں بنائے، یہ فضول چیزیں وہ کیوں بنائیں، تو کتنا کچھ خرچ وہ ہو رہا ہے جو بیسک نیڈز کے علاوہ ہے، جو بنیادی ضرورت کے علاوہ ہے۔ تو اگر یہ بنیادی ضرورت کے علاوہ کسی شے کا کوئی تصور نہ ہوتا تو دین کے اندر بھی فرض کے علاوہ کوئی چیز نہ ہوتی، پھر صرف فرض ہی ہوتا۔ تو یہ فرض کے بعد سنت کیوں ہے؟ سنت میں مؤکدہ غیر مؤکدہ کیوں ہے؟ اس کے بعد مستحب کیوں ہے؟ یہ سارے درجات بتا رہے ہیں کہ بنیادی ضروریات تو فرض کا درجہ رکھتی ہیں، مگر بنیادی ضروریات سے بڑھ کر اگر کوئی اللہ کی رضا کے لیے آگے قدم بڑھا رہا ہو تو یہ تقوی کا راستہ ہے، یہ عبادت اور بندگی کا راستہ ہے۔ یہ تو ایسے ہی ہے کہ ایک آدمی فرض ادا کرنے کے بعد 10 نفل پڑھے اور اس نفل پڑھنے والے کو کوئی پکڑ کے بیٹھ جائے، وہ کہے کہ تم نے یہ دین میں اضافہ کیوں کیا ہے، یہ تم نے نماز میں اضافہ کیوں کر دیا ہے، اس کو بڑھا کیوں دیا ہے، یہ تو فضول ہے، یہ تو اپنے آپ کو مشقت دینے والی چیز ہے۔ کیا اللہ نے فرض کیا ہے؟ کہیں نہیں کیا۔ کہاں لکھا ہے؟ ایک آدمی اگر ظہر کے بعد 100 رکعت نماز نفل پڑھ رہا ہو تو کوئی اسے پوچھے بتاؤ یہ کہاں لکھا ہے، وہ کہے گا کہ لکھا ہوا صرف وہی ہوتا ہے جو فرض ہوتا ہے، باقی اللہ نے آپ کو راستہ دکھا دیا ہے، جو جتنا آگے چلتا جاتا ہے وہ اس کی بندگی کا مقام بڑھتا چلا جاتا ہے۔ تو اب بنیادی ضروریات جو ہیں جن کو آپ فرائض اور ارکان کا درجہ دیں وہ تو ڈیفائن ہے، اس میں کوئی اضافہ نہیں کر سکتا، لیکن نفل اور مستحب کاموں کے اندر کوئی جتنا آگے بڑھتا چلا جائے، جتنا آگے بڑھتا چلا جائے، اس میں فضول خرچی کی کوئی حد آتی ہی نہیں، اس میں جتنا کریں وہ اللہ کی رضا کا درجہ ہوگا۔ اب اس تصور کو میں آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت مبارکہ کی روشنی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، تو آپ ذرا غور کریں۔ فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ فرمایا کہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ اے لوگو، تم پر جب اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ہو جائے، تم پر جو اللہ کا فضل اور جو اللہ کی رحمت ہوئی، اور یہ جب ہو جائے، دو چیزیں، اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت، جب یہ دو چیزیں ہو جائیں تو خاموش نہ بیٹھے رہا کرو، اللہ کے فضل اور اللہ کی رحمت کو پا کر حاصل کر کے بس ایسے ہضم کر کے نہ بیٹھ جانا، اس کے لیے کچھ کرنا ہوتا ہے۔ کیا کرنا ہوتا ہے؟ اس کے فضل کا شکر ادا کرنا ہوتا ہے، اس کی اس رحمت کا کوئی شکر ادا کرنا ہوتا ہے۔ تو وہ شکر کیسے ادا کریں؟
تو قرآن نے اگلی بات جو کی وہ بہت قابل توجہ ہے، فرمایا فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، پس خاص اس کی وجہ سے خوشی مناؤ۔ لفظ استعمال ہوا فرحت، فرحت کہتے ہیں خوشی کو، ہیپینس، خوشی مناؤ۔ تو قرآن نے یہاں یہ کیوں نہیں کہا؟ اگر قرآن چاہتا تو اس کو باؤنڈ کر دیتا، لمیٹڈ کر دیتا، اور قرآن یہ کہتا کہ اے ایمان والو، جب تم پر اللہ کا فضل ہو اور اللہ کی رحمت ہو، فَبِذَلِكَ فَلْيَعْبُدُوا، تم اس کی وجہ سے عبادت کرو، یا فرما دیتا فَبِذَلِكَ فَلْيَرْكَعُوا، اس کی وجہ سے تم رکوع کرو، یا فرما دیتا فَبِذَلِكَ فَلْيَسْجُدُوا، اس کی وجہ سے تم سجدہ کرو، یا وہ فرما دیتا فَبِذَلِكَ فَلْيَصُومُوا، اس کی وجہ سے تم روزہ رکھو، یا وہ کہہ دیتا اس کی وجہ سے حج کرو، یا وہ کہہ دیتا فَبِذَلِكَ فَلْيَتْلُوَ الْقُرْآنَ، اس کی وجہ سے تم صرف قرآن پڑھو۔ کتنی چیزیں تھیں جو آج جو لوگ سوال کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ خوشی منانے کے لیے تو یہی خوشی منانا کافی ہے کہ آپ قرآن پڑھیں، آپ نماز پڑھیں، آپ نفل پڑھیں، آپ اللہ کا ذکر کر لیں، یہی کافی ہے۔ جو خوشی کو صرف ان 3 4 5 چیزوں تک محدود رکھنا چاہتے ہیں، اور جن کا اعتراض اور کنسرن یہ ہے کہ میلاد کی خوشی کو منایا جائے صرف روزے کی صورت میں، یا صرف نفل کی صورت میں، صرف نماز اور عبادت کی صورت میں، اور کوئی خوشی کا اظہار نہ کیا جائے، جن کا یہ اعتراض ہے وہ قرآن کو پھر پڑھیں اور اس آیت پر ایمان لائیں۔ اللہ نے فرمایا جب اللہ کا فضل ہو جائے، اللہ کی رحمت ہو جائے، فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، تم اس کی وجہ سے خوش ہو جاؤ، خوشی مناؤ، خوش ہو جاؤ، خوش ہو جاؤ۔ اب اس کو قرآن نے ایک جنرل لفظ دیا ہے، اور آپشن کو لمیٹڈ نہیں کیا کہ ہاں صرف اس طرح کرو، کیونکہ اسلام صرف سجدے، نماز، روزے اور عبادت کا مذہب نہیں، اسلام ایک کلچر ہے، اور جب ایک کلچر ہے، کمیونٹی ہوتی ہے، کلچر ہوتا ہے، تو کلچر تو ہو ہی نہیں سکتا جب تک اس میں کسی شے کی سیلیبریشن کا کانسیپٹ نہ آئے، جب تک اس میں خوشی منانے کا کوئی تصور نہ ہو، جب تک اس میں رسمیں نہ ہوں، کچھ ایسے ایونٹس نہ ہوں، سرگرمیاں نہ ہوں، خوشی منانے کے، غم منانے کے کچھ طور طریقے ہوتے ہیں جو مروج ہوتے ہیں، وہ جو سٹینڈرڈ طریقے ہوتے ہیں خوشی منانے کے اور غم منانے کے اور اظہار تشکر کرنے کے۔ قرآن مجید چونکہ ہمیں ایک کلچر عطا کرنا چاہتا تھا اور صرف سجدے رکوع تک محدود نہیں رکھنا چاہتا تھا، اس لیے قرآن نے کہا فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، کہاں کہ ہاں خبردار، جب اللہ کا فضل ہو جائے، اللہ کی رحمت ہو جائے تو تم خوش ہو جایا کرو۔ اب خوشی میں مسکرانا بھی آ گیا، خوشی میں ذکر مصطفیٰ کرنا بھی آ گیا، خوشی میں جلوس نکالنا بھی آ گیا، خوشی میں جلسہ کرنا بھی آ گیا، خوشی میں یہ جھنڈیاں لگانا بھی آ گیا، خوشی میں جشن اور چراغاں کرنا بھی آ گیا، خوشی میں اسے عید کے طور پر سیلیبریٹ کرنا بھی آ گیا، اور خوشی میں روزہ رکھنا بھی شامل ہے، خوشی میں نفل پڑھنا بھی شامل ہے، خوشی میں تلاوت قرآن کرنا بھی شامل ہے۔ تو جب قرآن مجید نے ایک ایسا لفظ استعمال کیا ہے کہ جو بہت سارا معنی رکھتا ہے اپنے اندر، ہم اس معنی کو محدود کر کے صرف 1 یا 2 چیزوں تک کیسے مقید کر سکتے ہیں کہ نہیں بس روزہ رکھ لو یا میلاد مناؤ؟ تو اس سے معلوم ہوا کہ قرآن کا تصور یہ ہے کہ جب اللہ کا فضل حاصل ہو اور اللہ کی رحمت حاصل ہو تو قرآن کہتا ہے خوش ہو جاؤ۔ یہ کیسا پیارا لفظ ہے، خوش ہو جاؤ اور خوشی مناؤ۔ تو قرآن کے سامنے تو کوئی پابندی نہیں تھی، قرآن کہتا کہ بس خوشی صرف یہی ہے، جب اللہ کا فضل ہوا تو نماز پڑھو، جب اللہ کا فضل ہوا تو بس روزہ رکھو۔ یہ جتنے کام بھی کریں گے خوشی منانے کے اندر، وہ سب مستحب کام ہیں، وہ نفل کام ہے، وہ فرض نہیں ہے، اور اس نفل کام کے اندر، خوشی منانے کے اندر کوئی پابندی نہیں ہوتی۔ قرآن نے کہا خوشی مناؤ۔ اور پھر ایک اور اگلا لفظ ہے، اس پر غور کریں تو یہ کانسیپٹ اور کھل جاتا ہے۔ قرآن نے کہا هو خیر مما یجمعون، یہ تمہارا خوشی منانا
یہ جمع کرنے سے بہتر ہے. جمع کرنے سے بولیے. اب یہ بات قرآن نے کیوں کی؟ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ خوشی منانا تو اتنا کافی ہے کہ روزہ رکھ لیں اور تلاوت کر لیں اور نماز پڑھ لیں، تو بس یہی میلاد مصطفیٰ کی خوشی ہے، یہیں تک منائیں، تو قرآن پھر یہاں تک روک دیتا اپنے بیان. قرآن کہتا تم پر اللہ کا فضل ہو، اللہ کی رحمت ہو تو خوشی مناؤ. یہاں بھی نہیں روکا، فرمایا یہ جمع کرنے سے بہتر ہے. تو اشارہ کیا دیا کہ ایسی خوشی مناؤ جس خوشی پر کچھ خرچ بھی کرنا پڑے. روکھی سوکھی خوشی نہ مناؤ کہ نہ جیب کو ہاتھ لگانا پڑے نہ ایک پیسہ خرچ کرنا پڑے. تو جس پر خرچ نہ آئے، قرآن نے کہا وہ خوشی نہیں. قرآن نے کہا میں تمہیں اس خوشی کی بات بتا رہا ہوں جس خوشی پر تمہارا کچھ خرچ آئے. جمع کرنے سے بہتر ہے کہ خوشی مناؤ. جمع کرنے سے بہتر ہے خوشی مناؤ. تو گویا قرآن مجید نے خرچ کرنے کا کانسیپٹ دیا، اور کانسیپٹ کتنا انلیمیٹڈ دیا. اور میں جمع کرنے سے بہتر ہے خوشی مناؤ. اب بتائیے، اب کوئی کہے کہ یہاں تک حد ہے اور یہاں تک حد ہے، کوئی حد رہتی ہے؟ ایک طرف ہے جمع کرنا اور ایک طرف ہے خوشی منانا. یہ دو تصور ہیں اور قرآن دونوں کو بیان کر رہا ہے. قرآن کہتا ہے کہ ایک ہے جمع کرنا اور ایک ہے خوشی منانا. تو قرآن کہتا ہے کہ جمع کرنے سے بہتر ہے کہ خوشی مناؤ. تو پتہ کیا چلا کہ ایسی خوشی مناؤ کہ سب کچھ لٹا دو. اور لٹا کر تم پریشان کیوں ہوتے ہو؟ دینے والا تو میں ہوں. یہ تو تمہارا میرے ساتھ ایک سودا ہوگا. جب میری رضا کی خاطر تم سب کچھ لٹا دو گے تو یہ فکر نہ کرنا کہ سب کچھ گیا. یہ جو تم نے دیا ہے یہ مجھے دیا ہے، اور میرے پاس کوئی کمی ہے میں پھر تمہیں کئی گنا بڑھا کر بے حساب کر کے واپس لوٹا دوں گا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہوا خیر مما یجمعون، یہ جمع کرنے سے بہتر ہے. اچھا، اسی میں ایک اور کانسیپٹ بھی آ سکتا ہے. وہ یہ آ سکتا ہے کہ مومن، چونکہ مال کا لفظ تو نہیں آیا، قرآن نے دیکھو کتنی گہری بات کی ہے. یہ نہیں کہا کہ مال جمع کرنے سے بہتر ہے کہ خرچ کرو، کہاں جمع کرنے سے بہتر ہے کہ خوشی مناؤ. تو مومن دو چیزیں جمع کرتا ہے کوئی بھی دنیا میں، یا وہ اعمال کو جمع کرتا ہے یا وہ مال کو جمع کرتا ہے. یہ دو چیزیں جمع ہوتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے دونوں کو ایک ہی لفظ کے اندر رکھ کر فرمایا اس سے بہتر ہے خوشی مناؤ، جمع کرنے سے بہتر ہے خوشی مناؤ. تو آپ ذرا تصور کریں، ایک آدمی تھا بس وہ سر جھکا کے رو دھو کے نفلی پڑھ رہا تھا. تو اللہ نے فرمایا مجھے رونا بھی پسند ہے، لیکن جب مصطفیٰ آئے تو چہرے پر خوشی پھیل جائے، مجھے یہ پسند ہے. یہ جو تم مال جب اعمال جمع کر رہے ہو، ان اعمال کے جمع کرنے سے بہتر ہے اب خوشی مناؤ. اب وہ رو دھو کر سجدے میں گر کر جو اعمال جمع کرتے رہتے ہو وہ بھی مجھے پسند ہے. رویا بھی کرو، سر جھکایا بھی کرو، پریشان بھی ہوا کرو، دکھی بھی ہوا کرو اپنے گناہوں پر، میری بارگاہ میں رویا بھی کرو، یہ بھی مجھے پسند ہے. رو نہ سکو رونے والے منہ بنایا کرو، یہ بھی مجھے پسند ہے. لیکن صرف انہی رونے والے اعمال کو ہی جمع نہ کرتے رہنا. جب میری طرف سے فضل و رحمت آ جائے پھر خوش ہو جایا کرو، پھر خوشی منایا کرو. تو پتا چلا کہ اس میں ایسے اعمال کو جمع کرنا ہے جو ظاہر کریں کہ یہ اظہار خوشی ہے، یہ فرحت کا اظہار ہو رہا ہے.